اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی۔ کافی پرانی بات ہے، 1998 کی بات ہے۔ میں اس وقت بینک میں تھا، تو میں روٹین میں اپنے کام کاج میں مصروف تھا، تو میرے ایک کولیگ وہ حج اپلیکیشنز اور حج ٹارگٹس کو اچیو کرنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ ان کا مشن تھا، ان کو یعنی بینک کی طرف سے یہ جاب تھی ان کی۔ تو وہ میرے کمرے میں تشریف لائے اور مجھے انہوں نے کہا کہ میرا جو اس سال کا مجھے ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ اچیو تقریباً ہو گیا ہے، 3 بندوں کی کمی ہے، صرف 3 بندوں کی کمی ہے۔ میں نے کہا میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے، کسی کو ٹیلی فون کرنا ہے میں کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ٹیلی فون بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، لیکن کتنا اچھا ہو کہ آپ دعوتوں پہ گھومنے پھرنے میں کافی زیادہ ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، بلا وجہ لوگوں کی دعوتیں کرتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو کتنا اچھا ہو کہ آپ حج پر چلے جائیں۔ میں چوکنا سا ہوا، حج کی طرف کبھی دھیان نہیں گیا تھا۔ یہ میں تسلیم کرتا ہوں، یہ میرا گناہ ہے کہ سب اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے رکھی تھی کہ میں بآسانی حج پر جا سکتا تھا، تو پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ میں نے اس طرف خیال ہی نہیں آیا۔ تو مجھے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، ان کا نام تھا عبدالستار انصاری۔ انہوں نے مجھے مزید مشورہ دیا کہ آپ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب تو میری دلی کیفیت ہی کچھ اور تھی، ذہنی کیفیت ہی کچھ اور تھی، دھیان کہیں اور جا چکا تھا۔ میں نے کہا جی ہاں میں تو بالکل تیار ہوں۔ کہتے وقت بہت کم ہے، اگر آپ چاہیں تو اپنی زوجہ محترمہ کو بھی ساتھ لے جائیں۔ 3 اپلیکیشن شارٹ ہیں، ایک میں کسی اور جگہ سے کوشش کر لیتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا تیسرے کے لیے بھی میں کوشش کرتا ہوں، امید ہے کامیابی ملے گی، اور کامیابی مل گئی۔ میں نے اپنی مسز کو، اس وقت وہ کالج میں جاب کرتی تھی، انہیں ٹیلی فون کیا کہ ڈرائیور کے ساتھ جب گھر جانا ہے تو فوٹوگرافر کے ہاں جا کے ایک تصویر جو ہے اس کو میں نے ٹیلی فون کر دیا ہے، ایک تصویر کھنچوا لینا۔ اب بھلی مانس میری بیگم وہ بھی بڑی زندہ دل ہیں، ان کو شرارت سوجی، وہ مجھے کہتی ہیں یہ کوئی عمر ہے تصویریں کھنچوانے کی؟ میں کیا ہوا؟ تصویر کھنچواؤں گی تو آپ کے ساتھ کھنچواؤں گی۔ اور میں نے کہا یہ وہ والی بات نہیں ہے، میں نے ارادہ کیا کہ ہم دونوں حج پہ جائیں، تو وقت کم ہے، ارجنٹ تصویر بھجوائیں، فارم فل کر کے پیسے جمع کروائیں تاکہ دونوں۔ بہرحال وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ پھر وہی میرے کولیگ جو ہیں پھر میرے کمرے میں تشریف لائے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں تو یہ ایک چیز ضروری ہے کہ آپ اپنے والدین اگر آپ کے حیات ہیں تو ان سے اجازت طلب کریں۔ تو میں نے والد صاحب اور والدہ اس وقت لاہور میں ہوتے تھے، میں نے اسی وقت ان کو ٹیلی فون ملایا، ان کو جب بات بتائی تو میری والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمانے لگیں کہ یہ پتہ نہیں کیا بات ہے، صبح سے ہی تمہارے والد یہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ کسی مقدس سفر پہ جا رہا ہے، پوچھو تو صحیح۔ تو میں کہہ رہا ہوں رہنے دیں، کیا آپ باتیں کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو بات تو سچ ثابت ہوگی۔ میں نے کہا مجھے اجازت ہے، تو ٹائم بہت تھوڑا ہے کیونکہ شام تک ہم نے اپلیکیشنز جو ہیں وہ سبمٹ کرنی ہے، تو کیا آپ ایسا مجھے اجازت دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا دل سے اجازت ہے، جاؤ۔ میں نے کہا اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی باری آئے گی۔ گو کہ والد صاحب کو تو نصیب نہ ہوا، ہم حج سے واپس آئے 98 میں تو ان کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال ہم نے حج کی افراتفری ہو گئی۔ اس زمانے میں حج کا اندازہ کریں، آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کہ 2 آدمیوں کا حج 1.5 لاکھ روپے میں تھا، ایک آدمی کا
75 یعنی 75,000 روپے. 75,000 روپے میں مجھے 434 ڈالر، واللہ علم اس وقت 25 روپے کا تھا، 30 روپے کا تھا، 20 کا تھا، مجھے نہیں پتا. 434 ڈالر ٹریولر چیکس وہ دیے گئے، اور کچھ سعودی ریال دیے گئے، اور کہا گیا کہ ٹرانسپورٹ کے تمام اخراجات آپ کے ٹرانسپورٹ کے اخراجات یہ اسی میں شامل ہیں 75,000 میں. کھانے پینے کے اخراجات آپ نے ادا کرنے ہیں، قربانی آپ نے ادا کرنی ہے، اور باقی جتنی چاہے رقم اپنی جیب سے آپ خود لے جائیں. تو اس طرح ہوا، اور آنن فانن حج کا ارادہ ہوا، اور خوش بختی سے حج اپلیکیشن منظور بھی ہو گئی، اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ مقررہ وقت پر ارلی ڈیز میں مکہ میں پہنچے. خوش نصیبی کہ فجر کی نماز ہمیں مکہ میں نصیب ہوئی. غسل کیا، غسل نے کیا، احرام پہنا ہوا تھا، وضو کیا، فجر کی نماز پڑھی. مجھے نہیں پتا، میں عربی نہیں جانتا. امام صاحب عبد الرحمن السدیس، انہوں نے نہ جانے کون سی سورہ مبارکہ پڑھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. جب وہ روئے تو پورے حرم پاک میں رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. یہ ہم نے پہلی نماز ہمیں حرم پاک میں پڑھنی نصیب ہوئی. وہاں پہ ہم نمازیں ادا کرتے رہے. پھر ان چند دنوں کے بعد، اس وقت حج 40 دن کا ہوتا تھا، پھر ہمیں اطلاع دی گئی کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر تیار رہیں، آپ کو مدینہ شریف لے کر جانا ہے. ہم تیار ہو گئے اور مدینہ پاک کے لیے روانہ ہوئے. مدینہ پاک میں بہت اچھا وقت گزرا. پھر ایک خوش بختی ہماری منتظر تھی. ہم جمعرات کو چلے، جمعے والے دن پہنچے. جمعے والے دن جلدی سے غسل کیا، سفید کپڑے پہنے جو اس ارادے سے ساتھ لے کر گئے تھے، خوشبو لگائی، پاکیزہ ہو کر ہنستے کھیلتے مسجد نبوی کی طرف چل پڑے. دل میں ایک ارمان تھا کہ ریاض الجنہ میں اگر جگہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہوگی. جس سے پوچھا اس نے کہا قسمت کی بات ہے، آج جمعے کا دن ہے، لوگ صبح فجر کی نماز کے بعد سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت مشکل ہے، آپ کوشش کرتے چلے جائیں. تو کوشش کرتے چلے گیا. کوشش کیا تھی؟ درود پاک وہ نان سٹاپ پڑھا، درود پاک پڑھتے چلے گئے، درود پاک پڑھتا چلا گیا. مجھے مسز کا نہیں پتہ، ہمارا گیٹ کا تعین ہو گیا کہ نماز جمعہ کے بعد اس گیٹ پر ملاقات ہوگی، اور پھر ہم دوپہر کا کھانا کھائیں گے. جبکہ میں درود پاک پڑھتا دل میں یہ ارمان لیے ہوئے لوگوں سے پوچھتا ہوا کافی آگے چلا گیا. میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ ریاض الجنہ کتنا دور ہے؟ اس نے اشارہ کیا یہ چند قدم کے فاصلے پہ، یہ سامنے دیکھیں. میں نے اٹھا کے دیکھا تو سنہری جالیاں تھیں، شاید پیتل کی تھیں یا سونے کی تھی، میں نہیں جانتا. وہ کچھ صفائی کر رہے تھے تو ایز اے بیریئر وہاں پہ وہ لگائی ہوئی تھی. میں نے وہاں اور لوگ بھی کھڑے تھے، میں بھی کھڑا ہو گیا، درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑا. جیسے ہی صفائی مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حالات پیدا کیے ہوئے تھے، جو ہی وہ جگہ ہٹائی، اندر جگہ داخل ہونے کی مل گئی. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ تعالیٰ کا ان گنت شکر کہ ریاض الجنہ، جس کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پاک، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے حجرہ پاک جہاں آپ کی ازواج مطہرات رہتی، وہاں آپ کے حجرے تھے. وہ جو درمیان کا راستہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو وہاں ایک دفعہ گزار لیتا ہے وقت، تو اس کے قدم جنت میں لگ گئے، کیونکہ یہ ٹکڑا روز قیامت جنت میں چلا جائے گا. اور جو شخص یہاں نماز یا کوئی نوافل ادا کرے گا، قرآن پاک پڑھے گا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ حسرت لیے ہوئے میں درود پاک پڑھتا رہا.
اور ہر طرف سے مایوسی کی خبریں آتی تھی کہ بہت مشکل ہے، لوگ جمعے والا دن ہے، فجر کی نماز کے بعد وہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں، بہت مشکل ہے کہ آپ وہاں پڑھ سکیں نماز، لیکن اللہ کو منظور تھا۔ میں نے نماز جمعہ وہیں پر ادا کیا، جو آتا گیا اس کو جگہ کی آفر کرتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ گنجائش پیدا کرتے چلے گئے، اور مجھے اتفاق کی بات ہے، محض ایک اتفاق ہو گیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم کہ چونکہ میں لوگوں کو جگہ دیتا رہا، آہستہ 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 کرتے کرتے میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر جالیاں تھیں، اور میں لوگ بھی دیکھ رہے تھے، تو میں نے بھی ایسے کر کے دیکھا، تو اندر سے کچھ نظر آتا تھا، وہ میں بیان کرنے کی جرت نہیں رکھتا۔ بہرحال قبر مبارک وہ نظر نہیں آ رہی تھی، کچھ اور تھا، سبز رنگ کا ایسے کر کے بچھایا ہوا تھا، اور کچھ چیزیں اور بھی تھیں، وہ بتانا میرا خیال ہے مناسب بھی نہیں اور بے ادبی ہوگا۔ بہرحال مجھے وہ دیکھنا بھی نصیب ہوا، اور میرا خیال ہے کہ زندگی میں اتنا درود پاک مسلسل میں نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا جتنا اس دن پڑھا، درود پاک پڑھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جب حج ختم ہوا، اس کے بارے میں مزید تفصیلات مجھے یاد آئیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا، میں نے کبھی بھی اپنے نام کے ساتھ حاجی کا لفظ نہیں لکھا، اور اللہ تعالیٰ خوش رکھے میری زوجہ محترمہ کو، انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ کبھی حاجن نہیں لکھا، کیونکہ ہم اللہ کی نظر میں حاجی بننا چاہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جو طواف وداع ہوتا ہے اس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ایک بار پھر اپنے گھر بلا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سبب پیدا کیے کہ 1998 میں 1998 میں ایک مرتبہ پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ عمرہ کی غرض سے آیا، عمرہ ادا کیا، اور ایک اور کمال کی بات ہوگی، وہاں بھی بڑے بڑے عاشقان رسول ملتے ہیں، مجھے کہتے ہیں، میں نے بڑے فخر سے بتایا اس سے کہ میں نے 98 میں اسی سال حج کیا ہے، اور مجھے ریاض الجنہ میں جمعہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میں نے کہا مبارک ہو، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف بھی تھوڑی ساری جگہ ہے، 40-50 لوگ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ اس طرف بھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے کوئی بھی نماز پڑھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، وہاں پہ پیرا ہوتا ہے، زیادہ لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا، شور شرابے کی اجازت نہیں، زیادہ بحث نہیں کر سکتے۔ میں خاموشی کے ساتھ داخل ہوا، اور جو وہاں پہرے دار تھا اس نے مجھے روکا نہیں، میں داخل ہوا، اور قدمین شریفین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے قدموں کی طرف میں نے اللہ کے حضور، نماز مجھے یاد نہیں کون سی، نماز ظہر تھی، نماز عصر تھی، کون سی نماز تھی، میں نے وہ نماز ادا کی۔ تو میں اس لیے کبھی کبھار ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بڑا کرم، بڑا احسان، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ آپ سب لوگوں کو اس سے بھی زیادہ بڑی سعادت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز خواہشات پوری فرما دے، یا اللہ جو ہمارے حق میں ہے وہ بہتر فرما دے۔ میں یا اللہ سب سے راضی ہوں، یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، یا اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے، یا اللہ جتنے لوگ یہ ویڈیو سن رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ان کی اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرمانا، جن کی اولاد ہے ان کو نیک اور صالح بنا دینا، ایسی اولاد عطا فرمانا جو ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، جو ان کی عزت کا ذریعہ بن جائے، جو ان کی آسودگی کا ذریعہ بن جائے، یا اللہ یہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، تب تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔